آپ کا نام سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ باپ کا نام زما بن قیس تھا جو قبیلہ عامر بن لوی سے تھے۔ ماں کا نام سموس بنت قیس تھا جو انصار کے خاندان بنو نجار سے تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت صالح طبیعت عطا فرمائی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے قبول کر لیا اور اس طرح سابقون الاولون میں شمار ہوئیں۔ ان کے شوہر نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ کئی برس وہاں رہ کر مکہ واپس لوٹے۔ کچھ دنوں بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تھی۔ بین ماں کے بچوں کو دیکھ دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک افسردہ رہتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانثار صحابی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن برگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملول دیکھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ ہی کے سپرد تھی۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رفیق و غمگسار کی ضرورت ہے، اگر اجازت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ثانی کے لیے سلسلہ جنبانی کروں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئیں اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیان کی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی حرم نبی بننے پر اظہار رضامندی کی۔ ان کے والد زما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کر لیا اور انہوں نے اپنی لخت جگر کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 درہم پر خود پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد ان کے صاحبزادے عبداللہ گھر تشریف لائے۔ وہ ابھی تک مشرف و اسلام نہیں ہوئے تھے۔ اس نکاح کا حال سن کر سخت رنجیدہ ہوئے اور سر پر خاک ڈالی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں ساری عمر اپنی اس نادانی کا بہت قلق رہا۔ اپنے پہلے شوہر سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ تکیے کے سہارے لیٹی ہیں کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا۔ انہوں نے یہ خواب حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ واقعی اس خواب کی تعبیر چند دن بعد پوری ہو گئی۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور بعض کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ثانی ہوا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو حضرت ابو رافع اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ بھیجا کہ حضرت فاطمہ الزہرا، ام کلثوم اور سودا بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آئیں۔ چنانچہ وہ سب حضرت زید بن حارث اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف لے آئیں۔ آیت حجاب کے نزول سے پیشتر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت وغیرہ کے لیے باہر تشریف لے جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ ازواج مطہرات کو باہر نہ نکلنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کر چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد آیت حجاب نازل کی اور تمام خواتین پردے کی پابند ہو گئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کسی قدر تیزی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ظرافت بھی تھی جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات محظوظ ہوتے۔ ایک دن رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک رکوع میں رہے۔ صبح کو کہنے لگی، یا رسول اللہ، رات کو نماز میں اتنی دیر تک رکوع کیا کہ مجھے اپنی نکسیر پھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا۔ چنانچہ بڑی دیر تک میں اپنی ناک سہلاتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر متبسم ہو گئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رحم دل اور سخی تھیں۔ جو کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آتا تھا اسے نہایت دریا دلی سے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ وہ طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھیں اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے رائے خدا میں خرچ کر دیتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں درہموں کی ایک تھیلی ہدیہ بھیجی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا درہم۔ بولی، تھیلی میں کھجوروں کی طرح۔ یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح بانٹ دیے جس طرح کھجوریں تقسیم کی جاتی تھیں۔ چونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن زیادہ ہو چکا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نو عمر تھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے کسی عورت کو حسد یا جذبہ رقابت سے خالی نہ دیکھا سوائے سودا کے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پاکیزہ اخلاق کی حامل تھیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سوائے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئیں۔ چونکہ دراز قد
اور فربا اندام تھیں، اس لیے تیز چلنے سے مجبور تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے روانگی سے پہلے انہیں چلے جانے کی اجازت دے دی تاکہ ان کو بھیڑ بھاڑ سے تکلیف نہ ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا، اس حج کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھنا۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی نہایت سختی سے تعمیل کی۔ دوسری ازواج مطہرات ادائے حج پر اس حکم کا اطلاق نہیں کرتی تھیں، لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساری عمر گھر سے باہر نہ نکلی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی، میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب اللہ کے حکم کے مطابق گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 22 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلب سے ایک فرزند پیدا ہوئے جن کا نام عبدالرحمن تھا۔ انہوں نے خلافت فاروقی میں جنگ جلولہ میں شرکت کی اور نہایت بہادری سے لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔